سورہ یونس آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ان سے کہو کہ دیکھو تم اس کو کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی یہ لوگ تم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، وہ نشانیاں کہ جو ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ پیش کریں گے تو ہم مانیں گے اور اگر آپ پیش نہیں کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے. فرمایا کہ تم دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، قوم لا یؤمنون کہ جو ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ قرآن نے بار بار ایک واضح بات کی ہے کہ اللہ کا پیغام، اس کی آیات تمام انسانوں کے لیے ہیں، بشرطے کہ انسان کے اندر بات کو سمجھنے اور ماننے کی آمادگی ہو، اس کے اندر اس کے لیے انکلینیشن، رجحان ہو. تو اگر آدمی ماننا نہیں چاہتا، اس کے اندر دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، وہ ماننا نہیں چاہتا تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، وہ مختلف بہانے تراشتا ہے، مختلف مطالبات کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جن کے ہاں ماننے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. یہ بات جنرلی بھی صحیح ہے کسی چیز کے بارے میں بھی. اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ یو ول ناٹ گیٹ اٹ. آپ کو اگر دلچسپی نہیں ہے تو آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ پہنچے گی نہیں، اس لیے کہ اصل میں آپ کا دھیان ہی نہیں ہوگا. اگر دھیان ہوگا بھی تو آپ اس کو سن نہیں رہے ہوں گے، سن تو رہے ہوں گے لیکن سمجھنے کی غرض سے نہیں سن رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو کسی قسم کی نشانیاں اور تنبیہات ان کے کام نہیں آتی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک وارننگ ہے، ایک دھمکی ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں آئیں کہ جن کے سامنے اللہ کے رسولوں نے پیغام پیش کیا اور انہوں نے انہی کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کی، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ کی طرف سے کی گئی وارننگ کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کے کسی دن کا کہ جس طرح کے دن آئے ان لوگوں پر کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، فانتظروا، تو جاؤ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی تم تو انتظار کر رہے ہو مذاق کرتے ہوئے، ٹالتے ہوئے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ ایسے ہی دھوکہ ڈھکوسلا ہے. میں انتظار کر رہا ہوں اپنے رب کے اس وعدے کی بنیاد پر کہ جس نے یہ بات حتمی طور پر کہہ دی ہے کہ جب قوم کا انکار، سرکشی ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائے گی تو اس کے بعد وہ عذاب آئے گا، لازماً آئے گا. میں صبر کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ میرے پاس اس کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے جس کے پاس یہ فیصلہ ہے، جب وہ پیمانہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو وہ عذاب آ جائے گا. میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم
نجات دے دیتا ہے، پھر ہم بچا لیتے ہیں ان کو بھی، رسولوں کو بھی اور ان کو بھی کہ جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ کذالک، اسی طرح سے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر حق ہے، ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم بچائیں ان کو کہ جو ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی اگر وہ دن آ گیا کہ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب آ جائے گا تو پھر وہ اپنے اوپر سے، اپنے سامنے سے عذاب کو نہیں ٹال سکیں گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ کی پکڑ ایک جانب آئے گی اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی بچا لیے جائیں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ وارننگ ہے کہ جو خاص ان لوگوں سے ہوتی ہے متعلق کہ جو اللہ کے رسول کے مخاطبین ہوتے ہیں، امیجیٹ ایڈریسیز ہوتے ہیں، یہ کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب انکار، ضد اور ہٹ دھرمی اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور دوسری جانب اللہ کی طرف سے پیغام میں بھی، اس کے میسج کے کنٹینٹس میں بھی زیادہ سختی اور وارننگ میں زیادہ شدت آ گئی، اور یہ فرمایا کہ اب انتظار کرو، وہ وقت دور نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے معاملے میں کوئی شبہ ہے، یعنی اس بات پر شبہ ہے کہ جو میں بات پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو میں انہیں نہیں پوجتا۔ یعنی یہ صاف اعلان کر دیجئے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں اس اللہ کو پوجتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ اس موقع پر بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ سمجھیے کہ اعلان برات ہو جائے اور اب اللہ کے رسول اپنے انکار کرنے والوں سے اس برات کے اعلان کے بعد الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یعنی تم کو وہ موت دے گا اور جواب دہی کے لیے اس کے سامنے تم حاضر ہو جاؤ گے۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو اس راستے کو اختیار کرنے کا میرے ہاں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے، تو میں نے اپنا موقف، اپنا نقطہ نظر واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تم کو وفات دے گا، اور وفات دینے کے بعد تم کو اس کے حضور میں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ ان اقم وجہک للدین حنیفہ، کہ تم اپنا رخ کر لو سیدھا دین حنیف کی طرف، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لوں کہ جو دین مجھے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یہ گویا کہ وہ رخ کو بدل کے جو ایک کلام کا انداز تھا اس کو براہ راست کر لیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ بات بالکل واضح ہے کہ تم ان مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے کسی رویہ اختیار کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، مگر یہ ایک اسلوب بیان ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو پیغام پہنچانے کا کہ جو آخری درجے میں ہٹ دھرمی اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور متکلم کلام کرنے والا ان سے براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہوتا ہے نا کہ I don't even want to talk to، مجھے اس کو
ہم کلامی کا بھی امکان شرف نہیں دینا. تو یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روئے سخن کر کے ان کو کہی جا رہی ہے، لیکن پیغام ان تک پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ بات واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہمارے پیغمبر اور ان کے ساتھی کسی صورت بھی مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکاریے اللہ کے سوا، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ان کو کہ جو نہ آپ کو نفع دے سکیں اور نہ ہی آپ کا نقصان کر سکیں. یعنی یہ ایک مرتبہ پھر واضح کیا جا رہا ہے ان کے غلط موقف اور ان کے ٹریڈیشن میں جو ایک بالکل گمراہ کن قسم کا رویہ اختیار کر لیا گیا کہ ایسے جھوٹے خداؤں کی پرستش شروع کر دی گئی کہ جو بالکل بیکار بے سود تھے، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی وہ نفع پہنچا سکتے تھے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارو کہ جو نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کر سکے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہوگے. یعنی یہ بات پھر نمایاں کر کے بیان کی جا رہی ہے کہ جو مذہب، جو دین، جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ انتہائی بودا، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. جو لوگ اس کو مانتے ہیں اور اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس کو صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ ان کے آباء و اجداد کا دین ہے، اس کے بارے میں وہ بضد ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ان کے دنیاوی مفادات وابستہ ہو گئے ہیں. تو اے پیغمبر، آپ ان کے ساتھ اس میں ہرگز شامل نہ ہوں. یہ تو ان کو پکار رہے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. ظالم یعنی خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوگا، ایک ایسے دین کو اختیار کرنے کا وہ جرم کرے گا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کریں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اسے کوئی دور نہیں کر سکے گا سوائے اس کے. یعنی اللہ ہے کہ جو لوگوں کے معاملے میں نفع اور نقصان، تکلیف اور آرام کا فیصلہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے. وہیں یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، اور اگر تمہارے لیے وہ بھلائی چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جہاں تلقین نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، وہاں آپ یوں سمجھیے کہ ایک آخری دعوت بھی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو ضد پر اڑ گئے تھے. ظاہر ہے کہ جب ایک گروپ ہوتا ہے تو گروپ میں سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سامنے فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، جنہوں نے کہ گویا کہ آخری حد تک یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے کم ووٹ میں ہم نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو کہ کوئی بہت زیادہ اس نظریے سے دلچسپی نہیں ہوتی، مگر ایک فلو میں بہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں ان کو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس کو چھوڑیں، نئی بات کو اختیار کریں، کیا رویہ اختیار کریں. تو قرآن مجید نے یہ گویا کہ اس موقع پر کہ جب اب معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جانب سے برات اور ان سے دوری کے اعلان کے بعد ہجرت کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس موقع پر بھی گویا کہ اللہ کے بارے میں
جو صحیح تصور ہے اس کو پیش کیا گیا، تاکہ اگر کچھ لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ موجود ہے تو وہ اس کو سنیں اور اس سے متاثر ہو کے وہ ایمان قبول کریں۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاکم الحق من ربکم، آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ ظاہر ہے کہ یوں سمجھیے کہ سورہ کے بالکل آخر میں ایک اگین آخری ایک بات کی جا رہی ہے لوگوں سے، کہ جو مکے کے قریش کے لیڈرز ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت پائے گا خود اپنے بھلے کے لیے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی نہ بھلائی کر سکتا ہے اس معاملے میں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تم اگر اس واضح پیغام کے آ جانے کے بعد اس پیغام کو نظر انداز کرو گے تو اپنا ہی بگاڑو گے۔ دوسروں کی خاطر یہ فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ دوسرے اپنے اپنے وبال، اپنے اپنے وزن کو اٹھائیں گے اور تم کو اپنے طور پر فیصلہ کرنا ہے۔ سو یہ گویا کہ ہر انڈیویجول کو الگ الگ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو ہدایت حاصل کرے گا، جو ہدایت قبول کرے گا، اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا بھٹکنا اسی کے اوپر بوجھ بنے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تمہارے اوپر، میں تمہارے اعمال کے بارے میں جواب دہ بھی نہیں ہوں۔ تم مانو گے اپنا بھلا کرو گے، تم نہیں مانو گے میرا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ میرا کام تو تم کو پیغام پہنچانا تھا، اگر تم نے اس پیغام کو اچھی طرح جان لینے کے باوجود اپنی ضد کی روش کو جاری رکھا تو اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو وحی کی جاتی ہے آپ پر۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ سٹیج آتی ہے کسی موقع پر کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن یہ فیصلہ پیغمبر خود بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاتے ہیں اور مخالفت کو، مخالفوں کی باتوں کو برداشت کیے جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ فیصلے کے لیے جس وقت کا انتخاب کرے گا اس سے زیادہ کوئی بہتر وقت نہیں ہو سکتا، نہ اس بہترین وقت سے وہ پہلے کرے گا اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہونے دے گا۔ تو جب وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر ان لوگوں کا ختم ہو جائے گا تمام تعلق ان کی روایات سے اور ان کا جو اس دنیا میں مقام ہے اس سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے صبر کے علاوہ کوئی اور رویہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ آیات ظاہر قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ہیں، خاص طور پر ان صورتوں میں کہ جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو پیغمبر کے پیغام کو سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اس کا لب و لہجہ یہ میں اور آپ اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں جو کلیئر میسج کا کلیئر ڈیلیوری ہے اور اس کا پہنچ جانا ہے، اور لوگوں کا اس کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور ان کے اندر اس کی حقیقت واضح ہو چکی،
تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب کچھ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ اپنے علم کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رعایت اب نہیں رکھی جائے گی اور ان کے بارے میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اور آپ یا اس دنیا میں کوئی انسان جو پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہے، اسے بس اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے پس منظر کو بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ پیغام کس موقع پر آتا ہے، اس کا کیا سیاق سباق ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنے اوپر اس کو منطبق اپلائی نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں میں بار بار اس بات کی ریمائنڈ کراتا ہوں کہ انفارچونیٹلی بعض لوگوں نے یہ فلسفہ بنا لیا کہ یہ پورے کا پورا قرآن ہم کو اپلائی ہوتا ہے، ہم پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو جب ہم پر اپلائی ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان آیات کو آپ کو پلیس کرنا ہوگا کہ آپ یہ کب سنائیں گے لوگوں کو، کن لوگوں کو سنائیں گے۔ تو چنانچہ لوگوں کے لب و لہجے میں وہی سختی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ہاں اس وقت ہوتی ہے کہ جب بات اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوتا ہوں آنیسٹلی جب کبھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کی جانب سے بات نہیں ہوئی، آگ برس رہی ہوتی ہے، غصے میں معلوم ہوتا ہے کہ نفرت ہے، حقارت ہے، کنڈمنیشن کی انتہا ہے، فیصلہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہے اور فلاں فلاں۔ اس کی وجہ اصل میں اس کی اپریسیشن نہ کرنا ہے، اس حقیقت کو نہ جاننا ہے کہ یہ جو پیغام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں پیغام نازل ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ جو مشن لے کے آئے تھے اس مشن کا ایک وہ حصہ تھا کہ جس کا تعلق خاص آپ کی ذات گرامی، آپ کے زمانے کے لوگوں، آپ کے مخاطبین سے تھا، جس کا تعلق کسی اور دور سے نہیں تھا۔ یہ بات سمجھانی بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنی اور سمجھانی انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یعنی لوگ قرآن مجید کی ان آیات کی جو موڈ ہے، مزاج ہے، اسی مزاج کے مطابق بولتے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کو بولنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، وہ اسی کے مقام پر فائز ہو کر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا پیغمبر کے مقام پہ فائز ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک اس نہج کو بن سکتی ہے، کہ ہم نے ایک تحریک کی، چاہے وہ کوئی بھی تحریک ہو، اس کا ایک خاص مقام ایک آ گیا ہے، اس کے بعد یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس تنظیم کا، اس کا جو سربراہ ہے، جی اب یہ وہ پیوٹل پوائنٹ ہے، جی اب آ گیا ہے، اب اعلان ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یعنی اچھا کیا کہ یہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں تو آنیسٹلی وہ بھی نہیں کر رہے، یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں میں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کا انکار کیا، میں اب ان کو نمٹ لوں گا ان سے، یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ غصہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ ہماری مجال کیا ہے؟ ہم نے کیا چیز پیش کی ہے؟ ہمارے تو اپنے بیان میں کوتاہیاں ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں پرابلمز ہیں۔ ہم تو ہر وقت ہمیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی پریزنٹیشن کو کا ریویو کریں اور اپنے انڈرسٹینڈنگ کو اور کلیریفائی کریں، لوگوں کے سوالات لیں، ان کی الجھنیں دور کریں، اور بس۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، سورہ یونس۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ ہود۔ یہ دونوں صورتیں جوڑا صورتیں ہیں، اور ان کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو ان کا آغاز ہے۔ سورہ یونس بھی شروع ہوئی الف لام را سے، یہ بھی الف لام را سے شروع ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے آغاز میں ان کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے آغاز میں لکھا الف لام میم الف لام میم، یہاں الف لام را الف لام را۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو جس طرح سے ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ الف لام را ہے، گویا کہ اس میں ایک مبتدا محذوف ہے،
یہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس میں جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں کئی جگہ کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ اگرچہ کہ ان کا واضح مفہوم ہم کو اب تک معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں سرے سے۔ سورہ قلم میں سورہ جو نون بھی ہے، نون سے آغاز ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا، اور نون کا مطلب عربی زبان میں مچھلی ہے، اور سورہ نون میں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جو کہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ جس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے تو ان حروف کا جو بھی مفہوم ہے اس مفہوم کا اس سورہ کے مضمون سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ابھی تک ہم اس کی حقیقت کی تہ میں نہیں پہنچ سکے اور اس کی تفصیلات نہیں جان سکے، یہ ظاہر ہے کہ ابھی ہماری لمیٹیشن ہے۔ ان کو بھی تو ہم متشابہات نہیں کہہ سکتے نا؟ نہیں، متشابہات کے بارے میں تو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو راسخون فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ حروف مقطعات میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ نون کی حقیقت تو ہم جانتے ہیں۔ متشابہات جو ہے وہ اگر تھوڑی سی روشنی لاؤ۔ متشابہات آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جنت، جیسے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو جب اللہ ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے لیے جو آیات اختیار کرتے ہیں، جو الفاظ لیتے ہیں، وہ میٹافوریکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے میں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے تو میری اور آپ کی زبان میں ان کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو جب الفاظ نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زبان کے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جو ان سے کچھ ملتے جلتے، بس، اور یہ کہہ دیا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ اگر تم اس سے آگے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کرو گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو حقیقت تو جان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے وہ دنیا تو دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بتا دیا گیا ہے اس پر اکتفا کرو۔ بھی اس میں شامل ہو۔ جی 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 ہمارے لیے ہاں، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی جاننا کافی ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی متشابہ اور مشتبہ، اس کی بھی بڑی ٹوسٹ ہے۔ People kind of use it alternately. ہاں، نہیں، نہیں، مشتبہ جو ہے وہ ہے کہ جو جس میں شک ہے، مشکوک، اور متشابہ ملتی جلتی، میٹافوریکل، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان کا۔ محکمات کے مقابلے میں ایبسلیوٹلی جو کلیئر ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں کا اکثر چیزیں جن کے لیے الفاظ ہیں، ان الفاظ کا مصداق کیا ہے، وہ کن کے لیے ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ کچھ چیزیں جن کو ہم ہم نے دیکھی نہیں، ہمارے ماحول کا وہ حصہ نہیں ہے، ہماری دنیا میں وہ پائی نہیں جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہماری ہی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کو اختیار کیا کہ جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ بس اتنا ہی سمجھو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم جان ہی نہیں سکتے ہو، تو جو بھی تم اندازہ کرو گے وہ غلط ہوگا۔ شباہت کا بھی تو لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کی ان سے بہت شباہت ہے، مینس کہ آپ وہ تو نہیں ہے جی، بہت ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، وہ ملتا جلتا ہونا چاہیے، متشابہ، لیکن اس میں جو اور ایک بات کہہ دی گئی کہ آپ اس کی حقیقت کو جاننے کے درپے نہ ہو، بس۔ تو اس میں اس لیے کہ آپ کو پرابلم ہوگی، آپ بات نہیں سمجھیں گے۔ آپ کہیں گے اب شہد کی نہر ہونی چاہیے، تو شہد تو عام طور پہ فلو نہیں کرتا، تو نہر کیسی ہوگی؟ بس یار پلیز شٹ اپ، اس سے آگے مت پڑھو، جتنی بات بتا دی ہے اتنی سمجھ لو، اس سے آگے تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ کہا گیا۔ اچھا جناب، یہ سورہ الف لام را ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس
کی جانب سے، اس ہستی کی جانب سے کہ جو بہت حکمت والا، بہت باخبر ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے بات پہنچانے کا، بات سمجھانے کا، آپ کے اندر اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کی باتوں کو راسخ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے دین کی حقیقتیں، توحید، آخرت، رسالت اور اصولی باتیں، ان کو بڑے گٹھے ہوئے انداز میں، مختصر کمپریہنسو انداز میں بیان کیا، اور پھر انہی کی تفصیل کی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اس دین کی حقیقت کو اختصار کے ساتھ بھی جان لیا اور پھر اسی کی تفصیل بھی جان لی، تو آپ اس کے بارے میں واضح ہو گئے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے اندر کنسسٹنسی ہے، اس کے اندر یکسانیت، یعنی جو چیز ہے وہ رواں ہے، وہ فلو کرتی ہے، اس میں کنٹرڈکشنز نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا پیغام ایسے سکھایا ہے کہ وہ پیغام مختصر طور پر بیان کیا گیا، محکم طور پر، اور پھر اس کی تفصیل کی گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہوتا ہے نا آپ کی وہ جو ایگزیکٹو سمری، آپ ایک سمرائز کرتے ہیں. پہلے یہ میں نے مضمون لکھا ہے، میں پہلے آپ کے سامنے اس مضمون کی سمری بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کلیئر ہو جاتے ہیں. آپ کو پہلے چند الفاظ میں بات بیان کی جاتی ہے تو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر انہی الفاظ کو ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے. کمال ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اب مجھے اس کی تفصیل بھی سمجھ میں آ گئی. تو قرآن نے اپنی بات کو پیش کرنے میں یہ انداز اختیار کیا ہے. چنانچہ میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر میں سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی بات کو خود قرآن سے سمجھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید کی بات بیان کریں، اس کے بعد 2-4 سٹوریز بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کا یہ شان نزول تھا، ایک یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ جو اللہ میاں نے اصولی بات بیان کی ہے اس میں اور اس تفصیل میں جو آپ بیان فرما رہے ہیں کوئی مطابقت کی نہیں ہے. نہیں، قرآن خود اس بات کو انشور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اہتمام کیا کہ پہلے بات کو گٹھا ہوا، کمپریہنسو انداز میں، اختصار کے ساتھ، محکم انداز میں پیش کیا، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی اس ذات کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے، باخبر ہے. آپ کچھ پر تول رہے تھے کچھ کہنے کے لیے. اسی کو آپ نظم قرآن تو کچھ اور چیز ہے. یہ نظم کا ایک پہلو یہ بھی ہے. دیکھیے، نظم کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا تقاضا ہے. قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ قرآن کے سٹائل کو نہ سمجھیں. یہ قرآن کرتا ہے. آپ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کبھی سورہ کہف پڑھی ہو تو اس میں جو کہف کا والوں کا، غار والوں کا قصہ ہے، کبھی دھیان سے پڑھیں، بھی جا کے پڑھیں آپ، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بیان ہو گیا، پھر بیان ہو گیا. He goes and goes again. ایک بات بیان ہوئی 2 آیات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک قصصہم، ہم تمہارے سامنے وہ قصہ بیان کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ پہلے اس کی سمری بیان کی اور پھر سمری کے بعد ڈیٹیلز بیان کی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو سمرائزڈ ورژن میں جانتا ہے تو ایک تو اس کو موٹی موٹی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہوتی ہے. یہ تمام سوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے پیغام کے ساتھ ایسا کیا ہے. تمام صورتیں جو ہیں وہ اس قرآن مجید کے پیٹرن کو فالو کرتی ہیں، یعنی وہ اس وضاحت کا حصہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں 400 صفحے کی، تو 10-15 پیجز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں لگتا کہ پوری بات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اگر آپ ایسے بھی ہیں ڈھیلے، کمزور، تو آپ تک بات پہنچ جائے. جو تفصیل جاننا چاہتا ہے وہ تفصیل بھی جان لے، جو اختصار میں ہے بات کو سمجھ رہا ہے اس تک بھی موٹی موٹی بات پہنچ جائے. اور انسان کے اندر اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں بات پوری طرح سے راسخ ہو جاتی ہے.
تو کیا ایسا بھی کوئی انتظام ہے جو نظم القرآن سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حزب جو ہے ساتھ ان میں بھی جو مین جو ٹاپکس ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری تھا وہ ہر حزب میں اس طرح ہر ایک میں 7 گروپس میں آپ سمجھیے کہ پورا قرآن بیان ہوا ہے، پوری بات بیان ہوئی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 7 حصے کر دیے ہیں، ہر حصہ اپنی جگہ پر ایک مکمل پیغام پیش کرتا ہے اور 7 مل کے قرآن مجید کی بات کو گویا کہ بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر گروپ میں کچھ چیزوں پر ایمفسس دوسرے گروپس کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن ہر گروپ اپنے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ایک وہ اینٹی رکھتا ہے کہ اس میں دین کی پوری دعوت ہے کہ جس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اس پیغام کے ساتھ کیا اللہ نے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ دین کا پیغام ہے، باقی سب کچھ اس کی تفصیل ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے محکم طریقے سے بیان کر دیا ہے اور فرمایا ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ میرا رول ہے، اور جو پیغام لے کے میں آیا ہوں، جو تقاضا لے کے آیا ہوں اس کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ تم نے عبادت پرستش کسی اور کی نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں جو انڈیپینڈنٹلی مطلوب ہیں۔ ایک معافی چاہنا، استغفروا ربکم، اور دوسرا ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے اندر اپنی غلطی، غلط رویے کے نتیجے میں جو شرمندگی ایک پیدا ہوتی ہے، امبیرسمنٹ، اس پر انسان معافی مانگتا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے کے بعد انسان اپنے رویے کو درست کرتا ہے۔ ثم توبوا الیہ، تو تم اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اچھی طرح سے فائدہ پہنچائے گا، یعنی دنیا میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان مہیا کرے گا، الی اجل مسمی، ایک مدت تک کے لیے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر اس شخص کو کہ جو اس کے فضل کا مستحق ہے وہ اس کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ، اور وہ نوازے گا ہر فضل کے مستحق کو اپنے فضل سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے میرے سے پیغام سن کر اور اس کو نظر انداز کر دیا، ٹال دیا، تو تم پر تو ایک ایسا عذاب آ پڑے گا کہ جو اسی دنیا میں آئے گا، یعنی وہ عذاب کہ جس کی بار بار تم کو وارننگ کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ سنت ہے، یہ ٹلتی نہیں ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت وارننگ کوئی ہو نہیں سکتی، اگرچہ کہ الفاظ میں اس کو کھولا نہیں گیا ہے، لیکن اگر آپ الفاظ پر غور کریں کہ اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پیچھے وفات والی آیت ہے، جی وہ بھی آئی ہے، بالکل صحیح، کہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ جو تم کو موت دے گا، وفات دے گا، اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور جب تم لوٹ جاؤ گے تو وہ بے بس نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر غالب ہوگی، جو چاہے گا کرے گا، جو فیصلہ ہوگا
وہ نافذ ہو جائے گا. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھ لو، جانتے ہو کہ یہ لوگ اپنے سینے موڑتے ہیں. یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ وہ اس سے چھپ جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے پیغام کی دعوت دیتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے، ٹالتے، اگنور کرتے. سنجیدگی سے جو بات کو سمجھنے کا رویہ ہے اس کی جگہ پر اس خدشے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بات ہمارے مطلب کی نہیں ہے، ہمارے اپنے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری معاشرت کی، ہماری ٹریڈیشنز کی، یہ اس سے مختلف ہے، تو وہ کنی کتراتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ ٹالتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو بیان کیا ہے کہ جانتے ہو تم کہ یثنون صدورہم، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں. الا حین یستغشون ثیابہم، جان لو کہ جب اس مقصد کے لیے وہ اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اس وقت بھی یہ لوگ اس کی نظر میں ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر چادر ڈال کے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس موقع کو ہم یعنی اس موقع میں جو ہمارے اوپر ایک مشکل آنی تھی ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان لو اچھی طرح سے کہ جب اپنے اوپر یہ کپڑے ڈالتے ہیں اپنے آپ کو صورتحال سے بچانے کے لیے، اس وقت بھی وہ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، یعنی جو ان کے سینوں میں جو کچھ بھی وہ چھپائے رکھے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے. وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ کے اوپر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو بھی اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ سپرد کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد وہ اس کو بھی جانتا ہے. کلن فی کتاب مبین، یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کس سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہو. وہ ذات کے جس سے تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو اس کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. ہر جاندار جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے. وہ جانتا ہے وہ اس کا رزق کتنا اس کو درکار ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو رزق کہاں سے مہیا کیا جائے. تو جو خدا اتنی تفصیلات سے واقف ہے، تم اس کے بارے میں، اس کے پیغام کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس وقت جو تم تک پیغام پہنچنے کا موقع تھا وہ ٹل گیا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اچھی طرح سے جان لو کہ یہ تمہاری تمام کے تمام اس طرح کے جو رویے ہیں، طریقے ہیں، ان کے نتیجے میں تم اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، تم اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اس کی یعنی کہنا چاہیے کوئی سٹل سی الوژن اس چیز کی بھی نہیں ہے کہ ان کے یعنی کہنا چاہیے نا دو انفیکٹ اس میں پہلو جو سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک تو ان کا وہ تولا یا منہ موڑنے کا جو تھا کہ سینوں کو بھی گھیر لیتے ہیں، تو یہ ان کے بھی امبیڈڈ ایک چیز تھی کہ چونکہ حق ہے اور اثر رکھتا ہے اپنے کلام میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ کسی ایسی جگہ پہ اور کسی ایسے وقت پہ یا واقعی اپنا اثر دکھا دیں جس کو یہ اکثر کہتے ہیں کہ کچھ جادو ہے ایسے اس کی اثر. اور دوسری چیز جو ان کے اندر امبیڈڈ فیئر تھا وہ اپنی اس سیادت اور وہ جو کہتے ہیں نا ان کی جو دولت کی فکر، ان کو جو تبلت اس کی تھی کعبے کی، یہ ہاتھ سے اگر نکل گئی تو یہ تو سب خزانے ہاتھ سے نکل گیا ہمارے. کوئی اللہ تعالیٰ اس کی طرف یوز کر رہا ہے کہ یہ یقیناً دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز
سننا نہیں چاہتا تو اس کا جو رویہ ہے وہ بڑا سوری اگر تھوڑی سی اور جی ایڈ کر دوں، جس طرح آج کل ہمارا رویہ ہے کہ بھئی احمدیت کے بارے میں آپ کچھ نہ پڑھیے کہ نہیں، آپ اس کا اثر قبول نہ کر لیں، ایسا ہی ہے، یعنی یہ وہ والا رویہ جو ہے ایسا ہی ہے. یعنی انسان جب کسی چیز کو ٹالنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے نظر انداز کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات تو اس کے اندر ہوتی ہے کہ بھائی کوئی میں ایسی بات نہ سن لوں کہ جس کے نتیجے میں میرا تصور خراب ہو جائے. یا ہم بہت ہمارے یہاں مذہبی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بات نہ سننا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ کہیں تمہارے ایمان کو خراب نہ کر دیں. مجھے ایک زمانے میں ایک صاحب نے کہا جی کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، میں اگر اس میں دلچسپی لینے لگوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں مجھ سے چھوٹ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں ان باتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات مجھے سٹرائک کر جائے اور پھر جس چیز کو میں ابھی کر رہا ہوں، جو مجھے پسند ہے، جس کے ساتھ میرا جذباتی تعلق ہو گیا ہے، جس کے لیے میں قربانیاں دے چکا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹ جائے. یہ ظاہر ہے کہ جو بات ہے اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ حق بات اصل میں انسان کو گفتگو سے، عقل سے، غور و فکر سے نہیں سمجھ میں آتی. وہ آپ کو سٹرائک کرتی ہے، آپ کو کہیں سے اپیل کرتی ہے اور آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آپ کے پھر جذبات اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. سو لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو. میں ایک مرتبہ ترجمہ کر لوں تاکہ یہ باتیں ہم اس کے بعد بھی کریں. آیت نمبر 101 سے ہم نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انظروا، کہیے کہ تم دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وما تغنی الآیات والنذر، مگر نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور تنبیہات، ان قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانا نہیں چاہتے. فہل ینتظرون، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کسی اور چیز کا؟ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، سوائے ان دنوں کا کہ جو ان لوگوں کے دن تھے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. قل فانتظروا، آپ کہیے تو پھر تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اسی طرح سے. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ لازم ہے ہم پر، یعنی اہل ایمان کو نجات دینا. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شبے میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو جان لو اچھی طرح سے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، مگر میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا اس کی کہ جو تم کو وفات دے گا، موت دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے پیغمبر یہ بات بھی کہ آپ اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے دین کی جانب یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ آپ پکاریے اللہ کے سوا کسی ایسے کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پکڑے، چھوئے، اگر
فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہو سکتا اس کو سوائے اس کے، وہیں یرد کا بخیر، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے بارے میں بھلائی کا تو فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہو سکتا، یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اے پیغمبر پیروی کیجئے اس کی کہ جو وحی آپ پر کی جاتی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ نہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ الف لام را ہے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ کتاب محکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے کہ جو حکیم ہے، خبیر ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ چیز کہ تم معافی چاہو اس سے، معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم رجوع کرو اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مدت تک کے لیے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اس شخص کو کہ جو اس کے فضل کا مستحق ہے وہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر اگر وہ انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ، اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا، جان لو، انہم یثنون صدورہم، کہ یہ اپنے سینے موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، کہ وہ اس سے چھپ جائیں، الا حین یستغشون ثیابہم، جان لو کہ جب وہ اپنی چادریں لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے کہ جو ان کے سینوں میں ہوتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے ٹھکانے کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کی وہ جگہ بھی کہ جہاں وہ سپرد کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد، اس کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سر یہ جو کھلی کتاب کا یہ ذکر ہوتا ہے اس طرح کا، تو اس سے معلوم یہ ہوا یہ کتاب مبین قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جس کے اندر ہر چیز کا ہونا، پیدا ہونا، مرنا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ایسا ہی؟ جی جی، قرآن مجید میں تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے، یہ اصل میں انہی متشابہات میں سے ہے کہ جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اور یہ گویا کہ اللہ کے علم کی ایک تعبیر ہے۔
اللہ کا علم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بھی ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ ایک ایسی واضح کھلی کتاب ہے جس میں ہر حقیقت موجود ہے اور وہاں سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. جی تو جب یہ آپ کہتے ہیں شان نزول، ہر سورہ کا ایک بہرحال جس وقت ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے اور حجاز کے اس حصے میں نازل ہوئی یا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، تو ایک شان نزول تو اس وقت ہی اس کا سیٹ ہو جاتا ہے، اس کی آڈینس ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے مخاطب، اول مخاطب اس وقت کون ہو سکتے ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں یا اس کے یہود ہیں، نصارہ ہیں. تو اس کے علاوہ شان نزول کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفسیروں میں بہت ہوتا ہے ذکر، اس کے ساتھ روایت آ جاتی ہے، تو کیا وہ ہسٹری سے آتی ہیں چیزیں، کیا وہ حدیث کی کتب سے آتی ہیں، کیا ہم اس کے بغیر سچ مچ ہم ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے سمجھ سکتے ہیں یا کہیں کہیں ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو بعض اوقات بعض خارج کی معلومات مدد کرتی ہے. جیسے آپ سورہ انفال پڑھیں گے تو غزوہ بدر کا ذکر آئے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو واقعات ہیں جو تاریخ میں بیان ہوئے ہیں آپ اس کی طرف رجوع کریں گے. غزوہ احد سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں گے. یہ بڑی فطری سی بات ہے. لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں جو انسانوں نے کنوے کیے ہیں، جس میں اختلافات بھی ہیں، جب آپ ان کو قرآن کو سمجھنے کی غرض سے پڑھیں گے اور اختیار کریں گے تو اس میں کسوٹی قبول یا رد کرنے کا پیمانہ قرآن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بات قرآن کے مطابق ہے یا یہ بات قرآن کے خلاف ہے. وہ بات آپ نے سورہ انفال میں کچھ سمجھائی تھی ایک مثال کے ذریعے، جی آپ سے اس کو واضح کر سکیں گے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر سورہ انفال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ سے پہلے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ جو دو قافلے ہیں الگ الگ، ان میں سے کوئی ایک قافلہ ہے کہ جس کو آپ لے سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے طور پر. اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مدد کرے گا. تو بعض کمزور لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ اس قافلے کی طرف جائیں کہ جس کو قرآن کہتا ہے غیرہ ذات شوکہ، جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا، جس کو جس کی طرف جانے میں کوئی مشکل نہیں تھی. وہ تجارتی قافلہ تھا، اس میں ظاہر کوئی ریزسٹنس بھی نہیں ہونی تھی. لیکن یہ چند لوگوں کی رائے تھی، ایسا ہوا نہیں. سافٹ ٹارگٹ ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو اور ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا، ایسے کہ اگر یہ کام تم خود کرتے تو کبھی ایسا نہ ہو پاتا. ظاہر ہے کہ وہ ایک علاقے سے چلے ہیں، یہ دوسری طرف سے چلے ہیں، اور دونوں ایک موقع پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے، ام بینہ، وضاحت کے ساتھ، حق واضح ہونے کے بعد، اور وحیہ، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے، ام بینہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات ایک غلط بات ہے کہ مسلمان اس قافلے کے پیچھے گئے. ایسا ہوا ہی نہیں. قرآن مجید اس کو واضح کر رہا ہے کہ یہ بات شروع میں زیر بحث آئی اور اس کے بعد ان کی بات غالب نہیں آ سکی، اور اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کو پہنچنا تھا، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ پورا ہو گیا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک مشہور بات ہے کہ وہ حدیث میں بھی آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اس سفر میں کہ جو
کہتے ہیں کہ حضرت خضر کے ساتھ ان کا تھا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ کہا کہ میرے سے زیادہ کون جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے کسی بزرگ کے پاس بھیجا کہ یہ آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتے ہیں۔ آنیسٹلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے عظیم انسان تھے، وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے تھے کہ جیسے کوئی ایک بڑے ہی کوئی آرڈنری آدمی دے کہ میرے تو زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اور اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو بالکل ٹھیک دی کہ پیغمبر سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور وہ سارا واقعہ جو ہے وہ تو واقعہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت دی، اور یہ صبر اور اس کی تربیت اور اس صبر کے کرنے کی بنیاد وہ فراہم کی گئی اس سارے واقعے میں، جو ان کو بعد میں اپنی قوم کے ساتھ جو معاملات کرنے تھے اس میں کام آنا تھا۔ تو وہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ خارج کے واقعات ہیں کہ جو قرآن مجید کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں جو اصل میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو بات قرآن کر رہا ہے وہ واقعات کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں مختلف ہو گئی۔ سورہ نجم میں جو پہلی چند آیات ہیں وہ لوگوں نے معراج کی آیات بنا دی، جس میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ پہلی 2 وحیوں میں جو ایکسپیرینس ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ قاب قوسین یا ادنیٰ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے پر وہ آ گئے۔ تو اب وہ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ میاں کے قریب آ گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تو اللہ میاں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتنے قریب آ گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں اصل میں کیا ہے کہ وہ لوگ چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ قرآن اصل میں بیان کیا کر رہا ہے۔ حضرت خضر کا بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لوگ ان کو نبوت سے کم کا درجہ نہیں دیتے کہ نبی تھے۔ پلس یہاں تک میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ راوی کے کنارے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، مطلب ان کی ملاقاتیں عام لوگوں سے بزرگوں سے ہونا بہت کامن بیان کی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایک صاحب نے بتایا کچھ عرصے پہلے کہ ایک بزرگ ہیں، مشہور بزرگ ہیں، لیکن مجھے نام لینے پر مجبور نہ کریں آپ، ان کی مجلس میں حضرت خضر کے ٹائپ کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نہیں، شکر ہے کہ آپ نے غلط اندازہ لگایا۔ تو وہ اس کے بعد بڑا روپ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہیں آپ کے ہم نام، وہ تو پیغمبروں سے بھی نمبر لے گئے۔ بھائی حضرت خضر اللہ معاف کرے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے استاد ہیں، ٹیوٹر۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد تو سب کچھ زیرو ہو گیا، اب جو بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین محفوظ ہے قرآن میں، اللہ کا دین محفوظ ہے سنت میں، اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ حفاظت نظر آ رہی ہے، اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے، اس کو سمجھنے کے اصول خود اس سورس میں موجود ہیں، لیکن وہ سورس غائب ہو جاتی ہے جب آپ خارج سے چیزیں اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ٹھونستے ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی عقیدت تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کرتے وہ یہ جو آپ کی مرضی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہماری موجودہ ان کے ماننے والے عیسائیت ہیں، اس میں نام کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تعلیمات ہیں جو ظاہر ہے کہ اخلاقی تعلیمات ہیں، مگر یہ تثلیث ان کا اللہ کا بیٹا ہونا اس کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نام ان کا ہوتا ہے۔ صرف ٹرینٹی کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک غلط بات ہوگی جی۔ یہ جو ڈیوینٹی ہے، ڈیوائن ہونا، تو وہ تو کیا کرسچنز کے ہاں ڈیوینٹی میں بھی وہ کرائسٹ کو ڈیوائن سمجھتے ہیں؟
جب بیٹا مانتے ہیں. اب ایک تھوڑی سی مغالطہ تو ہر جگہ لگ جاتا ہے. تو ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو گریٹ ضرور کر دیں, پر بہرحال گریٹنگز کے اندر بھی ہمیں ڈیوینٹی یا ٹرینٹی کو تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے گریٹنگ کہ اس کو وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپٹ اٹ اور وی آر ٹرائنگ ٹو انڈورس اٹ. یہ آپ کی جو پوچھ رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے میں نے گروپس کے اوپر اتنی مار کھائی ہے پچھلے 2 ہفتے میں, ان کا میسج میں نے فارورڈ ہاں, لیکن وہ ڈیوینٹی کی ایک جو ہے ڈی ایچ اے کی طرف سے لگا ہوا ہے کہ لیٹس شیئر دا ڈیوینٹی اینڈ چیئرز, کچھ اس طرح, مطلب اسپریڈنگ دا ڈیوینٹی اینڈ چیئرز. سو وہ کہیں سے انہوں نے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس کی اصلاح ہونی دیکھیں, چاہیے. ہاں چیئرز تو ٹھیک ہے, لیٹس اسپریڈ دا چیئرز اور ہیپینس اور فیسٹیوٹی کو تو آپ کر سکتے ہیں, پر ڈیوینٹی کا لفظ وہ جو نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ درست نہیں. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھوں گے جس میں بینر یہ انفیکٹ بنایا ہے, کرسچن لیڈی ہے وہ پی آر کی جو خاتون ہے نا ڈائریکٹر. ہاں, تو کرسچن تو ظاہر اس نے اپنے سب کانشیس میں اللہ کا بندہ فوجی ریٹائرڈ وہاں بیٹھا ہوگا جس کو بات سمجھ آئی ہوگی, پھر اس کو توائن ڈیوینٹی ہے. نہیں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس معاملے میں دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں یہ ہیپی کرسمس کہنا بھی غلط ہے, اس لیے کہ وہ اس طرح کی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک توازن کا ایک ہے طریقہ, اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جب کہ ان لوگوں سے ملتے ہیں اچھی طرح سے, تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان تک بات بھی پہنچانی چاہیے. مثال کے طور پر زیادہ لوگوں کو تو نہیں, میں نے سوچ کے 2 لوگوں کو مبارکباد پیش کی, اور اب میں ان سے انشاءاللہ 1-2 دن میں عنقریب یہ پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ میں نے مثال کے طور پر ایک کافی انفلوئنشل ایک کرسچن, تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ انہوں نے مجھے کرسمس کے موقع پر ایک بک آف عیسائیہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے اس کی ایک پیشن گوئی بیان کی, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ he will be born to a virgin and will be called Emmanuel. تو میں نے کہا کہ یہ ایمینول جیزس کرائسٹ کا دوسرا نام ہے. تو he said yes. میں نے کہا کہ تو پھر what do the Jews say about him? تو انہوں نے کہا جی کہ the Jews are waiting for him. They think he has not come as yet and they consider us as heretics. تو میں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے, اٹس ویری اسٹرینج, آئی مین اٹس سو ویری کلیئر. بھائی ورجن کو کہ ہاں تو ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے دنیا انسانوں کی تاریخ میں, تو جو یعنی جائز طریقے سے, تو یہ اس کو نہیں مان رہے. تو پھر میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا جی کہ مذہب کی دنیا میں انفارچونیٹلی ریزن کم ہی آتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ویری ٹرو. تو اب 2-3 دن دینے کے بعد میں اب یہ پوچھوں گا کہ سر یہ بتائیں کہ گوسپل آف جان میں جس کے آنے کی خبر ہے اس کے بارے میں کرسچن اسکالرس کیا کہتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ, وی نیڈ ٹو انوائٹ. آپ پہلے ہی ان کے اوپر بوچھاڑ کر دیتے ہیں, تو وہ ایک گڑبڑ ہے. ابھی مجھے ایک موقع مل رہا ہے, پچھلی مرتبہ بھی ملا تھا,